اور ایک تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب رب نہ مان رہا ہونا تو بہت زیادہ عاجزی کر کے عجز کر کے سب کے دل کے ساتھ عجز کر کے رب کو منا لی جائے تو رب پھر بھی مان جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا نوجوان، دن کو روزہ رکھتا، نمازیں پڑھتا، بہت ہی پرہیزگار شخص تھا۔ جب اس کے وصال کا وقت آیا تو وہ کہنے لگا، اے ماں، اس کی ماں تھی ایک بوڑھی، تو کہنے لگا میری ماں تو مجھ سے 3 وعدے تو کر۔ تو اس نے کہا، اے بیٹے، تو اپنی غریبنی ماں سے، بوڑھی ماں سے 3 وعدے لے رہا ہے، آخری چیزیں ہیں تیری۔ تو اس نے کہا، اچھا تو بول، میں سن رہی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ پہلا وعدہ یہ کر میری ماں، جب میرا وصال ہو جائے، میرے جنازے کو رسی سے باندھ کر صحن میں گھمانا اور لوگوں سے کہنا کہ جو رب کا گناہگار ہوتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور دوسرا وعدہ یہ کر کہ جب میرا وصال ہو جائے، میرا جنازہ ہو جائے تو اس کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا، دن کو قبر کی جانب نہ لے کے جانا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ایک گناہگار کا جنازہ جا رہا ہے۔ اور تیسرا وعدہ یہ کر کہ جب مجھے دفنا کے لوگ واپس آ جائیں، قبر پہ مٹی رکھ دیں، واپس آ جائیں، تو میری قبر پہ چلی جانا، مجھے یقین ہے کہ میرا عمل تو کچھ نہیں، لیکن اے میری ماں، تیرے قدموں کی برکت سے یقیناً مالک بھی کرم فرمائے گا اور مجھے بخش دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اس کا یہ باتیں، اس نے 3 وعدے لیے، اس کی جو روح تھی وہ قبض ہو گئی۔ اس کی ماں نے رسی منگوائی، اسے باندھنے لگی تو اتنے میں گھر کے چاروں کونوں سے آوازیں آتی ہیں، نہ قرآن پاک میں ہے نا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں۔ تو آواز آئی گھر سے کہ نہ یہ رب کا محبوب ہے، یہ رب کا دوست ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے۔ اور ہاں، کچھ لوگ سمجھیں کہ یہ بابا صاحب نے اپنی طرف سے یہ واقعہ بیان کر دیا، نہیں، یہ بابا صاحب نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ اے میرے بچوں، میں رب کے خوف سے بہت ہی ڈرتا ہوں، جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جسم کو جلا دینا، میرے جسم کو جلا دینا اور اسے ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دینا۔ چنانچہ جب اس کا وصال ہوتا ہے، اس کے بچے اس کا جسم جلا دیتے ہیں، اسے ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ تو رب حکم فرماتا ہے کہ اے زمین، اس کے ذروں کو، اس کے جسم کے ذروں کو اکٹھا کرو۔ زمین اس کے جسم کے ذروں کو اکٹھا کرتی ہے، چنانچہ رب حکم فرماتا ہے تو اس کا جسم دوبارہ سلامت بن جاتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے تجھے نہیں پتا تھا، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ اور عرض کرتا ہے اے مالک، میں بہت ڈرتا ہوں، تیرے غضب سے بہت ڈرتا ہوں، یقیناً اگر تو حساب لیتا تو میں اس کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ تو رب فرماتا ہے کہ اے بندے، کہ میں نے تجھے بخش دیا، کیونکہ رب کو معلوم ہے کہ یہ صدقے دل سے کہہ رہا ہے، صدقے دل سے عاجزی کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صدقے دل سے عاجزی، صدقے دل سے توبہ کرنے سے بھی رب مان جاتا ہے، رب معاف کر دیتا ہے۔ تو شب برات بھی آ رہی ہے، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں صدقے دل سے گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ